صداقت بھائی، ابھی یہ بات ہو رہی تھی ہماری اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے کہ یہ جو ہمارے اوپر ذہنی دباؤ، ذہنی انتشار کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اس کو کم کیسے کیا جائے؟ تو کوئی، ہم تو پروگرام میں کہتے ہیں پرابلم اونچو، ہم نے پروگرام، تو کوئی ایسا آپ کے پاس کلیہ ہے جس کو آسانی سے یاد بھی رکھا جا سکے اور اس کے ذریعے ہم اسٹریس کو مینج بھی کر سکیں؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک لفظ ہے ہالٹ. ہالٹ کو تو انگریزی میں ہالٹ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سپاہی کو کہتے ہیں ہالٹ، رک جاؤ. جی، تو پہلے رک جائیں اور پھر اس کے 4 حصوں پہ غور کریں. ایچ ہنگری کے لیے ہے، اے اینگری کے لیے، ایل لونلی کے لیے اور ٹی ٹائٹ کے لیے. تو اب نے ان 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. بھلا کیسے؟ یعنی ہنگری مسلسل رہنا، جیسے کئی لوگ صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتے، یہ ایک بہت وبا کی طرح ایک پھیل گئی ہے چیز کہ رات کو 8 9 10 گھنٹے آپ نے ویسے سو کے گزارے اور صبح اٹھ کے ناشتہ کیے بغیر اسکول کالج بچے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں. یہ برین ٹاکسک چیز ہے، یعنی انسان کے دماغ کو ٹاکسک یعنی زہریلا بنانے والی بات ہے. کیونکہ جب مسلسل آپ کے دماغ کو خوراک نہیں ملتی تو وہ ایک اچھے لیول پہ کام نہیں کرتا، اس میں پھر غصہ اور چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے. اور دماغ کی سب سے زیادہ جو اس کو کام کاج میں آسانی فراہم کرتی ہے وہ غذا کیا ہے بھلا؟ وہ گلوکوز ہے، جو کہ ہمیں مناسب مقدار میں ملنی چاہیے. اگر وہ نہیں ملے گی تو دماغ اچھی طرح کام نہیں کر سکے گا. تو ہنگری جو ہے مسلسل نہیں رہنا چاہیے، یعنی بھوکا نہیں رہنا چاہیے غیر ضروری طور پر. لوگ ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں کہ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا بھی برائے نام کھاتے ہیں اور شام کو پھر 5 6 کھانوں کے برابر کھانا کھا لیتے ہیں. تو اگر ہم ہیلدی ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 3 کھانے برابر کھانے چاہیے، لیکن ان کی مقدار کم ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ٹوٹل کیلوریز اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ آپ کو ضرورت ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم کھائیں اور وقفے سے کھائیں، کیونکہ انسان کا معدہ وقفے سے کھانے کے لیے بنا ہے، اس کو ٹھوس کر بھرنے کے لیے نہیں بنا. ہنوٹ نہیں ہے. جی بالکل. اور دوسری چیز ہے اینگری، کیونکہ اگر ہم غصے میں ہوتے ہیں تو آپ سمجھے کہ ہمارے جسم میں پھر وہ زہریلے کیمیکلز پھر سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں غصے سے، ہمارا جسم کانپنے لگتا ہے. اور غصے کی حالت میں دماغ اپنے دیگر آرگنز کو اچھی طرح کمانڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ دماغ ایک کمانڈر ان چیف ہے. اور اگر ہمارے جسم کے دوسرے آرگن جو ہیں وہ صحیح طرح کام نہیں کریں گے تو صحت برباد ہونا شروع ہو جائے گی. تیسری چیز ہے لونلی نیس، یعنی جو بالکل کٹ جانا ہوتا ہے، اپنے گھر کے دیگر افراد سے دور ہونا، سوسائٹی سے دور ہو جانا، تھوڑا فلسفی سا بن جانا، اکیلے سے رہنے شروع کر دینا. تو اس سے جو کہتے ہیں نا فارغ دماغ ہے وہ شیطان کی آواز کا بن جاتا ہے. اور چوتھی چیز ہے ٹائرڈ، یعنی تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتے لوگ، اور بہت زیادہ جب تھک جاتے ہیں تو پھر سوتے ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایڈوانس میں آپ کو تھکاوٹ دور کر کے رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں پتا کہ زندگی میں کس وقت کوئی ہلچل آ جائے، کس وقت کوئی کام آ جائے. بعض تو پروفیشنز ہی ایسے ہوتے ہیں، جیسے پولیس کا کام ہے یا ڈاکٹرز کا کام ہے، تو اس کو کسی وقت بھی ہلچل مچ جاتی ہے. تو ان میں سے سب سے 4 میں سے جو امپورٹنٹ اور آسان ہیں جہاں سے آپ آغاز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھوکا رہنا بالکل چھوڑ دیجئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ کھائیں. ٹوٹل کیلوریز کو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے اپنے قد اور وزن کے مطابق اس کے اندر رکھیں، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفوں سے اگر آپ کھائیں گے تو ایک تو آپ انجوائے بہت کریں گے. جیسے کہ اگر آپ کوئی سویٹ ڈش کھا رہے ہیں تو 1 آدھ چمچی لے لیجئے، باقی تو ایکشن ریپلے ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ آم کھا رہے ہیں تو پہلا دوسرا تیسرا ہر آم کے ساتھ مزہ کم ہوتا جائے گا، تو بہتر ہے کہ ایک ہی کھائیے اور مزے سے کھائیے. ہاں، اور پھر پلیٹ میں کچھ کھانا ضرور چھوڑیں، کیونکہ اگر ہم پلیٹ صاف کرنے کے چکر میں پڑ گئے تو پھر وزن بڑھ جائے گا. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے کو اپنے قابو میں رکھیں، کھانے کے قابو میں نہ آ جائیں. اور تھکاوٹ کے معاملے میں بھی ہے کہ آرام کرنا، پر آرام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آرام ہی کرتے جائیں، کیونکہ آرام کر کر کے بھی ہم تھک سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ کام اور آرام کی سائیکلز کو اچھی طرح سے بیلنس کریں. اور جو لونلی ہونے کا مطلب ہے وہ صرف ایک مقصد کے لیے ہونا چاہیے، جب ہم سوچ وچار کرنا چاہتے ہیں، میڈیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اینگری، غصہ تو حرام ہوتا ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ پوچھ لینا چاہیے کہ کیا تم کوئی بیماری چاہ رہے ہو. ایک سوال اپنے آپ سے کر لیں تو خود بخود دماغ سیدھے رستے پہ چل پڑتا ہے. پھر نیند پوری کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے.
پھر اپنے اصولوں پہ، اپنے طرز زندگی پہ، اپنے قول و فعل پہ کچھ غور کرتے رہنے سے ہم چاہیں تو روز تھوڑا تھوڑا اپنے مسائل حل کر کے اپنے آپ کو سٹریسز سے بچا سکتے ہیں.